بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا موقف ہے، کیونکہ ہم فقط پیغمبر اکرم اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے اتباع کے پابند ہیں۔ تراویح کہتے کسے ہیں؟ آج کی عام اصطلاح میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل کو جماعت سے ادا کرنا تراویح کہلاتا ہے۔ شیعہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ زمانے رسول میں ایسی کسی نماز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی نوافل کو جماعت سے ادا نہیں کیا اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ نوافل ہوں، مستحب نمازیں ہیں، اسے آپ قیام اللیل کہیں، تہجد کی نماز ہے، ان سب کا فرادہ پڑھنا اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں پڑھنا انتہائی فضیلت ہے اور ثواب رکھتا ہے، اور اس میں تعداد کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جس کی جتنی استطاعت ہو اتنا وہ ادا کر سکتا ہے۔ اہل بیت رسول نے تو رمضان المبارک میں 100 رکعت تک نوافل پڑھنے کی روایت ان سے موجود ہے کہ جس کو 30 دنوں میں تقسیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ انہی نوافل کو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کی تعریف ہے ادخال ما لیس من الدین فی الدین، جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ بدعت کا تعلق عصر جدید کی نئی ایجادات اور اس کے تقاضوں سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ بدعت سے مراد دین اور شریعت میں ایسی بات شامل کرنا ہے جو دین اور شریعت کا جز نہ ہو۔ دین سے متعلق ہر وہ عمل جو زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا، بعد میں اسے ایجاد کر کے دین میں شامل کر لیا گیا تو وہ بدعت کہلائے گا، اور نماز کا معاملہ تو خاص دینی معاملہ ہے۔ آج میں پہلے مکتب اہل بیت کی کتابوں کے حوالے یہاں پہ دینا چاہتا ہوں۔ مستدرک الوسائل میں ملا حسین نوری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نوافل کو رمضان اور غیر رمضان میں جماعت سے ادا نہ کرو۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے امام صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دن کا روزہ واجب ہے اور رمضان کی رات میں نوافل کو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نوافل کی جماعت نہیں کرائی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الکافی کی 8ویں جلد میں یہ خطبہ موجود ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ وعلمتموہم ان اجتماعہم فی النوافل بدعہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ نماز واجب کے علاوہ کسی مستحب نماز کو جماعت سے ادا نہیں کیا جائے گا، اور نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو حق بات تھی سیرت رسول کے مطابق وہ لوگوں کو بتا دی۔ کیا باب مدینۃ العلم سے زیادہ بھی کوئی سیرت رسول اور سنت رسول کو جانتا تھا؟ مگر مولا علی نے کسی پر زبردستی نہیں کی، کسی کو زبردستی نہیں روکا۔ اس آیت کی بنیاد پر کہ جو آیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے خطبے میں مدینے میں جس آیت کو پڑھا تھا، سورہ ہود کی 28ویں آیت مبارکہ، کہ جس میں ارشاد ہے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُوكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ کیا اب
تمہاری زبردستی ہدایت کی جائے گی جبکہ تم اس ہدایت سے نفرت کیے جا رہے ہو. اور یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتا ہے کہ میں خلیفہ دوم کے ساتھ مسجد میں گیا تو لوگ اکیلے منتشر اور بکھرے ہوئے نوافل ادا کر رہے تھے. ظاہر ہے سنت رسول یہی تھی، زمانے رسول سے یہی طریقہ چلا آ رہا تھا کہ نوافل کو فرادہ ادا کیا جاتا تھا. کہتا ہے کہ خلیفہ دوم نے ایک قاری کے پیچھے سب کو جمع کیا اور ان کی جماعت بنوا دی، اور جو جملہ کہا ہے وہ معروف جملہ ہے کہ نعم البدعۃ ھذہ. خلیفہ دوم نے اسے بدعت کہہ کر بتا دیا کہ یہ سنت رسول نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے میں بدر الدین عینی نے اس کو لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ نے اسے بدعت اس لیے قرار دیا کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پیغمبر نے نوافل کو جماعت سے ادا کیا. تو جناب بدعت تو بدعت ہے، اب آپ بعد میں اس کی جو بھی تعویلات کریں. اور اس کے بعد بدر الدین عینی نے عجیب جملہ لکھا کہ خلیفہ دوم نے تراویح کی جماعت بنوائی اور خود خلیفہ دوم نے کبھی جماعت سے تراویح نہیں پڑھی. اور خالی یہ شرح صحیح بخاری نہیں، اہل سنت کی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بعد فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ابن حجر عسقلانی نے اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نوافل فرادہ ادا کیے جاتے تھے. اس کے بعد ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری میں شہاب الدین قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تراویح کی جماعت جو ہے وہ نہیں کرائی. اور صحیح مسلم میں بھی خلیفہ دوم کی روایت موجود ہے، اور اس روایت کے ذیل میں امام نبوی لکھتے ہیں کہ محدثین کی یہ رائے ہے کہ نوافل کا گھر میں فرادہ انجام دینا افضل ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کو ادا کریں، مستحب نمازیں ہیں، قیام اللیل کریں، لیکن ایسے انجام دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو. اللہم صل علی